اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق چاہی، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مشورہ کیا، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، فرمایا کہ فرشتوں کہ میں انسان کو تخلیق کرنا چاہتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق چاہتا ہوں، تو تم بتاؤ اس کے متعلق کیا کہتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، ایک ایسی مخلوق کو تخلیق کرنا چاہتا ہے کہ جو زمین پہ جا کے فساد کرے گی۔ اب یہاں پہ اہل تصوف نے، فقراء نے جو تفسیر بیان کی، جو مفہوم بیان کیا، اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو فرشتوں نے کہا کہ ایسی مخلوق کو تخلیق کرنا چاہتا ہے جو زمین پہ جا کے فساد کرے گی، اب فرشتے یہ کیسے جانتے تھے کہ انسان جا کے فساد کرے گا؟ یہ ایک الگ بحث بن جائے گی، لیکن میں جس طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم عبادت کرنے کے لیے ہیں، ہم سجدہ کرنے کے لیے ہیں، ہم تسبیح بیان کرنے کے لیے ہیں، ہم آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکامات کو ماننے کے لیے ہیں، تو پھر یہ انسان کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فقراء فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وہ کون سی ایسی چیز تھی؟ وہ کون سی ایسی عبادت تھی کہ جو فرشتے نہیں کرتے تھے اور وہ انسان کے ذمے تھی وہ عبادت؟ تو وہ عبادت یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس آگ میں جانا قبول کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں، میں نہ کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم تسبیح تو کر سکتے ہو، تم پاکی تو بیان کر سکتے ہو، سجدہ رکوع تو کر سکتے ہو، احکامات کو تو بجا لا سکتے ہو، لیکن یہ اپنی جان کو پیش کر دینا اور آگ کے اندر کود جانا، یہ حضرت انسان کے ذمہ تھا۔ یہ وہ عبادت تھی، یہ وہ کام تھا جو میں نے تجھے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری رکھنا حضرت ابراہیم کا، یہ منظر جب فرشتوں نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا، فرشتوں، میں نے تمہیں نہ کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ کیا یہ عبادت تم کر سکتے ہو؟ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں اپنی اولاد کو شہید کروا دینا اور خود اپنی جان کو بھی پیش کر دینا، اور پھر یہ کہنا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے راضی ہوں، بتا کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ یہ وہ عبادت تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذمے میں رکھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنا دو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے امتحانات، تکلیفیں، مال، جان، اولاد، کسی بھی طرح کی تکلیف ہے، جب اس پہ صبر کرتے ہیں تو فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ راز تھا، یہ وہ بات تھی جو اللہ نے فرمایا فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ یہ میرے نام پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، میرے نیک بندوں کے نام پہ میرے اوپر یہ اپنے مال بھی قربان کر دیں گے، اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسینی نظریے کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔